السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جی آج ہمارا پردہ سیریز کا ڈے 4 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پردہ اور ابلیس۔ ابلیس یعنی شیطان۔ جب ہم نے پردہ سیریز شروع کی تو بہت سی بہنیں ایسی ہوں گی جو پردہ کرنا چاہ رہی ہوں گی، لیکن شیطان وسوسے ڈالے گا، تو سوچا کہ سب سے پہلے سرچ کرنا ہے اس کی ہسٹری پر۔ وہ شیطان جس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، ایسا نہ کرو، گھر والے نہیں مانیں گے، کیسے چھوڑو گی یہ سب کچھ، کیسے آؤ گی دین پر، لوگ کیا کہیں گے، کیا کیا باتیں بنائیں گے، تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں ڈالے گا۔ تو انشاءاللہ ان سب کا جواب بھی آپ کو ملے گا۔ ابھی ہم سب سے پہلے اس کا جواب قرآن سے لیں گے۔ تو ہم سب کے والد ابو البشر یعنی آدم علیہ السلام کی جب ان سے غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور جنت لباس سے محروم کر دیا، لیکن ان کی فطرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ شرم و حیا کے مقامات نظر آئیں۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے سطر کو پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعات موجود ہیں، ان پر غور کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت اہم سبق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قصے بیان کیے ہیں، کہیں آدم کا قصہ، کہیں موسیٰ کا قصہ، کہیں نوح علیہ السلام کا قصہ، کہیں ابراہیم کا قصہ، کہیں لوط کا قصہ۔ تو پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ پر قصے آئے ہیں، واقعات آئے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن جو ہے یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کوئی قصہ گو نہیں ہے، کہانیاں سنانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کہانیاں ہمیں اس لیے سنائی کہ ان کہانیوں کو سنا کر اللہ ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جب ایک قوم اس طرح کرتی ہے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں وہ آدم علیہ السلام کا ہے، کہ جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، جنت میں رکھنے کے بعد اللہ نے ان سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے، فکلا من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو تم کھا سکتے ہو، ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، ہاں صرف یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا، اگر تم اس درخت کے پاس گئے یعنی اس درخت کو کھا لیا تو پھر کیا ہوگا، تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس چیز کی تاکید کی تھی کہ پوری جنت تمہاری، جنت میں سے جو چاہو تم کھا سکتے ہو سوائے اس ایک درخت کے۔ اب دیکھیے شیطان تو یہی کرتا ہے کہ جس چیز سے آپ کے رب نے آپ کو منع کیا ہے وہ آپ سے کہے گا کہ ایسا کرو۔ یہی کام اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ کیا کیا؟ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، بس وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے ستر کے مقامات کو۔ اب وسوسہ ڈالا، اسے بھی پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہذا ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ وسوسہ ڈلے گا، اس کی وجہ سے وہ اس درخت کو کھا لیں گے۔ جب وہ اس درخت کو کھائیں گے تو اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیں گے۔ ظاہری بات ہے جب جنت سے نکالیں گے تو جنت کا لباس بھی ان سے چھین لیا جائے گا، تو لہٰذا ان کے ستر کو کھولنے کے لیے اس نے یہ سازش کی۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا تم ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے۔ گویا کہ یہ ظاہر کر رہا ہے ان کے سامنے کہ تمہارے رب نے تمہیں غلط حکم دیا ہے، کیونکہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تم تو فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ انسان جب اس کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، تو لہٰذا اسے وہ نعمتوں کی طرف دکھا رہا ہے کہ اگر تم ایسا اس کو کھا لو گے تو تم کیا ہوگا، تم سے یہ نعمت چھن جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ وسوسہ ڈالا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھائیں، ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔
فدلاہما بغرور، اور رہنمائی کی ان کی دھوکے کے ساتھ، فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، جب وہ دونوں ان کے وسوسے میں آ گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے اس درخت کو کھا لیا۔ جیسے ہی اس درخت کو کھایا تو پھر کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، ان کا ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اب جب ستر کھلا، ظاہری بات ہے انسان کی فطرت ہے، فطری طور پر ایک حیا انسان کے اندر رکھی گئی ہے، لہذا وہ دونوں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنے ستر کے مقامات پر پتے ڈالنے لگے، جنت کے پتوں سے ان کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اب ان کو ان کے رب نے پکارا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تم دونوں کو بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان یہ ایسے وسوسے ڈالا ہی کرتا ہے، جب بھی آپ نیکی کے کسی کام کا ارادہ کریں گے تو شیطان فوراً آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی ستر کو چھپانا یہ انسان کی فطرت میں سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے جب سب کے سامنے کپڑے چینج کرنے لگتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا گلٹ فیل کرتے ہیں کہ ماما ڈور بند کر دیں، وہ سب سے چھپتے پھرتے ہیں۔ تو سب کچھ کیونکہ شروع سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ پارٹس ہیں جن کو آپ نے چھپانا ہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو برہنہ کرنا چاہتا ہے، یا تو وہ بالکل برہنہ کر دے گا یا نیم برہنہ کر دے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ شیطان جب بے حیائی کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر اس کے دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، برائی کے دروازے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک پھول، اس کی کتنی پتیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک ایک کر کے اس کی تمام پتیوں کو جلاتا جائے تو پھول کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ جو ہماری عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، یہ بھی ایک پھول کی طرح ہیں، بہت خوبصورت، بہت پیاری، ایک ریڈ روز کی طرح، کہ وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے سب کو، لیکن ایک ایک کر کے جب اس کی پتیاں جلا دی جائیں تو اس کا کیا باقی بچتا ہے۔ یہی حال شیطان کا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے کپڑے اتارے گا۔ سب سے پہلے اس نے نقاب اتارے گا، پھر حجاب اتروائے گا۔ اب دیکھیں بعض ایسا بھی ہے، بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب تو کیا ہوا ہوتا ہے لیکن حجاب کے پیچھے اونچا سا جوڑا بنا لیا۔ یہ جوڑا بنانا سخت گناہ ہے، کہ کیا کہے گا، اچھا چلو حجاب تو پہنا ہی ہوا ہے، اب ایسا کرو تھوڑا میک اپ بھی کر لو، سب تیار ہوئے ہیں تم بھی تیار ہو جاؤ۔ پھر کہے گا اچھا گاؤن اتار دو، یہاں کیا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، سب لڑکیاں ہی تو ہیں، ویٹر آئیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، چلو بھائی حجاب بھی گیا، گاؤن بھی گیا۔ اب کہے گا سب نے بال کھول رکھے ہیں، دوپٹے اتار رکھے ہیں، تم بھی سر سے دوپٹہ اتار دو، اچھا نہیں لگ رہا، تو یہ وسوسہ ڈالے گا، بال باہر نکال لو تو سر کا دوپٹہ بھی گیا۔ پھر جینز، بہت ٹائٹ جینز، آج ہم دیکھتے ہیں، دیکھ لیجئے بازاروں میں جائیں تو کیا نظر آتا ہے کہ نیچے ٹائٹ جینز پہنی ہوگی، اوپر شارٹ شرٹ پہنی ہوئی ہوگی اور اوپر حجاب لیا ہوا ہوگا۔ تو دیکھیں یہ سر تو آپ نے کور کر لیا، باقی سارا جسم آپ کا ٹائٹ کپڑوں میں ہے، یہ کیسا پردہ؟ یہ پردہ نہیں، یہ پردے کا مذاق ہے، تو لہٰذا آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ شیطان کیا کرے گا کہ سب سے پہلے آپ کی حیا اتارے گا، اس کا کام ہے، اس کا کام یہی ہے کہ اس نے آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے، تو لہٰذا وہ سب سے پہلے آپ کی حیا اتارے گا۔ اللہ نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے، دیکھیں ٹاپک اور بھی بہت سے تھے جن کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے تھے، بحث کر سکتے تھے، آپ کے سامنے رکھ سکتے تھے، لیکن یہ جو عورتوں کے لیے اس ٹاپک کو چنا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت اپنا پردہ اتار دیتی ہے گویا وہ اپنی حیا اتار دیتی ہے۔ آپ پردے کی کسی بھی لیول پر ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ صرف دوپٹہ ہی لے رہے ہوں، تو ایک ایک کر کے جب ساری پتیاں اتر جائیں تو وہ پھول مرجھا جاتا ہے، بلکہ اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اور جب وہ زمین پہ گر جاتا ہے تو لوگ اس کو مسل کر اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، اس کو کچل کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت جب ایک ایک کر کے اپنا پردہ اتار دیتی ہے تو باہر کی دنیا اس سے فائدہ اٹھانے لگتی ہے۔ آپ مغربی ممالک کے اندر دیکھ لیں کہ عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورت کی حیثیت ایک ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہے، ان کا پورا معاشرتی نظام درہم برہم ہو چکا ہے، بچے تباہ ہو کر رہ گئے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو ورلڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حیا اتر گئی ہے، اور جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ تو لہذا میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ پردہ از دی بیسک تھنگ، یہ وہ لباس ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، اور ابلیس آپ کو بہکانا چاہتا ہے، تو آپ
پردے کے جس بھی مقام پر ہیں، خدارا کبھی اس سے نیچے نہ آنا، اسے ہمیشہ اس سے اوپر ہی جائیے گا، کبھی اس سے نیچے نہ آنا۔ پھر اسے آگے ایک اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی لڑکیاں ہیں جو پردہ تو کرتی ہیں لیکن پرفیوم لگا کر باہر جاتی ہیں، اور یہ اتنا سخت گناہ ہے، اس چیز کا گناہ اتنا سخت ہے کہ وہ عورت جو پرفیوم لگا کر باہر جا رہی ہے گویا کہ وہ زانی عورت ہے۔ اس کا گناہ اتنا سخت ہے کہ جب آپ پرفیوم لگا کر باہر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اس وقت تک جب تک کہ آپ غسل نہ کر لیں، کیونکہ جب آپ پرفیوم لگا کر باہر جاتی ہیں تو مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی پرفیوم لگا کر غیر مردوں کے پاس نہیں جانا۔ ہاں، اپنے شوہروں کے پاس جانا ہے تو ضرور لگائیں، لیکن یہ خوشبو کوئی دوسرا نہ سونگے۔ اپنے آپ کو اپنے شوہروں کے لیے محفوظ کر لیں، آپ ان کی شہزادیاں ہیں، باقی سب کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔